کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ایک صحابی کا انتقال ہو گیا تو گئے تھے. جب گئے تو قبر کھودنے میں ذرا دیر تھی، تو جب تک قبر کھود رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو اپنے سامنے لے کر بیٹھ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پاؤں پر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے سر کو جو ہے دونوں گھٹنوں کے بیچ میں نیچے رکھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور لکڑی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں زمین کو یوں کرید رہے تھے. تو صحابہ نے فرمایا رسول اللہ آپ اتنے غمزدہ کیوں ہیں؟ یعنی جب آدمی کی گہری سوچ میں سوچتا ہے، گہری سوچتا ہے، کچھ گہرا ایسا سوچتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے، زمین میں کچھ تو بھی بناتا ہے، کچھ تو بھی لکھتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ اب غمزدہ ہیں بہت زیادہ، کیا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا کاش کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم اس صحابی کو لے کر آئے ہیں نا قبر میں، تو مجھے آخرت کی یاد آ گئی، مجھے قبر کی یاد آ گئی کہ قبر میں جو عذاب ہوگا، قبر کے جو عذابات ہیں اور قبر کے جو اتنی وحشتناک عذاب ہیں، قبر میں بچھو ہیں، سانپ ہیں، آگ ہے، جو سب کچھ ہے وہ سب مجھے یاد آ گئے. تو اس کی یاد آنے کی وجہ سے آج میں غمزدہ ہوں کہ کبھی بھی ہمیں بھی یاد آتی ہے قبر کی، ہمیں کبھی یاد نہیں آتی. ہم قبرستان کو میت کو لے کے گئے تو بھی ہمیں قبر کی یاد نہیں آ رہی. قبرستان میں جا کر بھی ہم کسی کے پاس کوئی ہمارے سامنے فون پہ بات کرا تو اس کو پوچھتے ہیں فون کب لیے، کتنے کا ہے فون. حالانکہ یہاں آئے تو یہاں تو یہ باتیں ہونی چاہیے تھی یار میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری نمازیں نہیں پڑھی ہیں، یا اللہ مجھ سے ناراض ہے، میرا اللہ مجھ سے بہت دن سے ناراض ہے، میں نے بہت دن سے قرآن نہیں پڑھا ہے، میں بہت دن سے کسی عالم کے صحبت میں نہیں بیٹھا ہوں، میرے اعمال تو بڑے کمزور ہیں، لہٰذا یہاں سے جانے کے بعد اب میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی، میں ایسے کام کروں گا جن کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہوں. یہ باتیں ہونی چاہیے. لیکن یہ باتیں نہیں ہوتی. باتیں کیا ہوتی ہیں؟ بھائی کپڑے بہت اچھے ہیں، آپ کا فون بہت اچھا ہے، آپ جو ہے گاڑی پائے، آپ کی گاڑی بہت اچھی ہے، کتنے کے لیے، کب لیے، آپ وہاں سے کب آئے، وہاں سے کب آئے، کیسے آئے، وہ سب باتیں ہوتی ہیں، میت کو بھول جاتے ہیں. تو کبھی کبھی ہم جو ہے قبر کے عذاب کو بھی یاد کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے فارغ ہو کر گھر کو گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں تھی. تو ان کے پاس ایک یہودیہ عورت آئی. تو اس یہودیہ عورت نے پوچھا حضرت عائشہ سے، دین کے بارے میں کچھ پوچھا. تو پوچھتے پوچھتے ایک الفاظ یہ پوچھا کہ قبر میں بھی عذاب ہوگا؟ تو عائشہ نے فرمایا قبر میں عذاب ہوگا. تو اس عورت نے، جو یہودی عورت نے، اس نے دعا دی کہ اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. تو انہوں نے آمین کہا. تو حضور آ گئے تو حضور سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا، ان کے الفاظ سنے، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں قبر میں عذاب ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی پوری زندگی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ 8 سال رہی ہیں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی حضور کو اس واقعے کے بعد میں نے ہمیشہ حضور کو ہر نماز کے بعد اس دعا کو کرتے ہوئے دیکھا، یا اللہ مجھے عذاب قبر سے محفوظ فرما، مجھے عذاب قبر سے پناہ دے. یعنی حضور تو ان تمام چیزوں سے پاک و صاف ہیں. یعنی نبی ہوتا ہی وہ ہے جو ان تمام چیزوں سے پاک و صاف ہو جائے. حضور بھی دعا کر رہے ہیں، عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے ہیں، لیکن ہمیں کبھی عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم کبھی کبھی عذاب قبر سے پناہ مانگے، لیکن پناہ مانگنا نہیں ہے، بلکہ پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ ہمیں گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے.